حسن بیڈ سے اترتا کمرے میں موجود گیسٹ روم کی طرف بڑھا تھا۔ کچھ دیر میں وہ باہر نکلا۔ اس کے ہاتھوں میں 2 سوٹ کیس تھے جسے وہ لا کر عائشہ کے سامنے رکھ گیا تھا۔ عائشہ نے ناسمجھی سے حسن کو دیکھا۔ کھولے اسے، حسن نے سوٹ کیس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ عائشہ نے سوٹ کیس کھولا تو حیرت سے اس کا پورا منہ ہی کھل گیا تھا۔ پورا بیگ کورین نوڈل سے بھرا پڑا تھا۔ ہر طرح کے نوڈلز اس میں موجود تھے۔ دوسرا سوٹ کیس کھولنے میں اس کی حیرت میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ چاکلیٹس، کیکس، چپس، جوسز، جیولری، ہر ایک چیز اس میں موجود تھی اور بہت زیادہ مقدار میں۔ خوشی سے عائشہ اس کے گلے لگی تھی۔ تھینک یو سو مچ میرے پیارے ینگ ماسٹر جی۔ وہ شدت سے اس کے گال چوم گئی تھی۔ حسن نے خمار آلود نگاہوں سے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھا۔ اس کے گلابی لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ بکھری دیکھ اس پر خماری اترنے لگی تھی۔ حسن نے دونوں سوٹ کیس بند کر کے نیچے رکھے۔ اسے ایک ہی جھٹکے میں بیڈ پر پھینکتا اس پر مکمل طور پر حاوی ہوا تھا۔ عائشہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے اپنے اوپر جھکا ہوا دیکھ رہی تھی۔ مجھے تمہارا تھینک یو نہیں چاہیے، چلو شاباش، خود کو میرے حوالے کر دو اب، حسن شوخی سے کہتا اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لے گیا تھا۔ بہت دیر خود کو سیراب کرنے کے بعد وہ اس سے دور ہوتا اس کا سرخ معصوم چہرہ دیکھنے لگا۔ السلام علیکم ویورز، hey it's me your writer عائشہ وان، hope so you are doing well۔ سو بنا دیر کیے اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کے ایپیسوڈ۔ السلام علیکم ریڈرز، آپ سے پوچھ رہے تھے کہ ایپیسوڈ اپلوڈ ہونے کی ٹائمنگ بتا دیں، تو مجھے آپ سب کو انفارم کرنا تھا کہ ایپیسوڈ 2 دن کے گیپ سے اپلوڈ ہوگی، مگر جس دن میں نے پہلے ریڈی کر لی تو پہلے ہو جائے گی۔ میں ایگزیکٹ ٹائم یا دن تو نہیں بتا سکتی، بٹ میں اپلوڈ کرنے سے پہلے ایک پوسٹ کر دوں گی جس میں ٹائم اور دن مینشن ہوگا، تو آپ کو زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا پھر انشاءاللہ۔ ناول جان حسن، قلم عائشہ وان، قسط نمبر 20 پارٹ 1۔ ڈونٹ کاپی اینڈ پیسٹ وداؤٹ مائی پرمیشن۔ آسیہ بیگم لاؤنج میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھیں جب اچانک پیچھے سے کسی نے ان کی آنکھوں پر اپنے بھاری ہاتھ رکھ دیے۔ آسیہ بیگم ان کی موجودگی پر مسکرا دی۔ شہیر میرا بچہ، آسیہ بیگم نے اپنی آنکھوں پر رکھے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر پیار اور خوشی سے کہا۔ کیا ہے امی، آپ ہمیشہ ایسا ہی کرتی ہیں، اب کی بار تو میں بہت خاموشی سے آیا تھا۔ خان منہ بنا کر آسیہ بیگم کی گود میں سر رکھے بولا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے پیارے بیٹے کو نہ پہچانوں؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کے بالوں میں پیار کرتے ہوئے کہا۔ آپ دنیا کی بیسٹ ماما ہیں۔ وہ ان کا ہاتھ اپنے لبوں سے چھوتا مسکرا کر بولا۔ میر حسن ملک شاہ جب ملک ولا میں داخل ہوا تو خان کو آسیہ بیگم کے ساتھ لاڈ کرتے دیکھ نفی میں سر ہلاتا رہ گیا۔ السلام علیکم، اس کی باروب آواز لاؤنج میں گونجی تھی۔ وعلیکم السلام میرا بچہ۔ آسیہ بیگم نے محبت سے اس کا ماتھا چوما۔ اپنے خوبرو شہزادوں کو دیکھ کر ان کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ حسن کچھ دیر وہاں بیٹھے رہا۔ اس کی آنکھیں اس دشمن جان کو ڈھونڈ رہی تھی جو کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ کشن کو گود میں لیے دونوں ٹانگیں اوپر کیے بیڈ پر بیٹھی سوچوں میں گم تھی جب حسن کمرے میں داخل ہوا۔ فل بلیک پینٹ شرٹ جس میں اس کے دودھیا کثرتی بازو صاف نظر آ رہے تھے، جن میں سبز رگیں نمایاں ہوتی اسے مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ ڈارک براؤن بال ماتھے پر بکھرے پڑے تھے جس میں اس کی آئی برو چھپی ہوئی تھی۔ سرخ سفید رنگت، بھوری پرکشش ہنٹر آئیز، بھرے بھرے قدرتی پنک لپس، کلین شیو کیے بازو پہ کوٹ ڈالے وہ اس وقت مکمل کورین بوائے لگ رہا تھا۔ عائشہ اپنی ایک نظر اس پر ڈالے دنیا جہاں بلا گئی تھی۔ کیا دنیا میں اتنا ہینڈسم، اتنا مکمل حسن رکھنے والا مرد بھی ہوتا ہے؟ اس کے دل نے بے اختیار ہی کہا، جس پر بے ساختہ اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ یک ٹک منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی، دل کی دھڑکنیں ایسی مانو کہ ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ عائشہ کو اپنی طرف یوں تک دبا کر حسن اپنی مسکراہٹ دباتا کوٹ بیڈ پر پھینکے واش روم میں بند ہو گیا۔ اس کے واش روم جاتے ہی عائشہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھے وہ اپنی دھڑکنوں کو قابو کرنے کی ناکام صحیح کر رہی تھی۔ اچانک ہی اسے یاد آیا، حسن نے اسے ایک نظر بھی نہیں دیکھا تھا، نہ ہی اسے سلام کیا اور نہ ہی پیار کیا۔ خوبصورت ہیزل آنکھوں میں آنسو بھر بھر کر آئے تھے۔ اس نے غصے سے اپنے قریب رکھے حسن کے کوٹ کو نیچے زمین پر پھینک دیا۔ روم میں داخل ہوتے ہوئے حسن نے اس کے اس حرکت کو بخوبی دیکھا تھا۔ وہ اپنے گیلے بالوں کو تولیے سے رگڑتا گیلا تولیہ بھی اس کے قریب بیڈ پر ہی پھینک چکا تھا۔ اس کے یوں اپنی طرف چیزیں پھینکنے پر اسے مزید غصہ آیا تھا۔ اس نے وہ گیلا تولیہ بھی اٹھا کر زمین پر پھینک دیا اور منہ پھلائے حسن کو دیکھنے لگی جو اب بیڈ کی طرف آ رہا تھا۔ اسے ایک امید تھی کہ وہ اسے منائے گا، اتنے دن وہاں رکنے کی وجہ بتائے گا، لیکن اس کی امید ٹوٹ گئی تھی۔ حسن بیڈ پر اس کی طرف پشت کیے لیٹ گیا تھا، آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھرے۔ وہ کتنی ہی دیر اس کی چوڑی پشت کو گھورتی رہی تھی، پھر غصے سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اسے یوں کمرے سے باہر جاتا دیکھ حسن مسکراتے ہوئے آنکھیں موند گیا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے گیلے بال پشت پر بکھرے چھوڑ کر چہرے پر بیبی لوشن لگا رہی تھی، مگر نظریں مسلسل آئینے میں نظر آتے اس سنگ دل کی عکس پر تھیں جو لیپ ٹاپ پہ کام کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے غصے سے ہیئر برش ٹیبل پر پٹکا۔ حسن نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔
جس پر اس نے فوراً ہی اپنا منہ پھیر لیا۔ حسن نے آئیبرو اٹھا کر اسے دیکھا جو اسے اگنور کرتی بیڈ پر آ کر بیٹھی تھی۔ گیلے بال پشت پر ابھی بھی بکھرے تھے جن سے پانی ٹپکتا اس کی پشت کو بھگو رہا تھا۔ حسن نے ایک نظر اس کی گیلی پشت کو دیکھا، پھر اپنے امڑتے جذباتوں پر پانی ڈالتے کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ حسن کو گھور کر دیکھی، پھر اس کے قریب ہو کر بیٹھی اور اپنے بالوں کو زور زور سے جھڑکنے لگی۔ حسن پر جس پر اس کے سلکی گیلے بال حسن کے چہرے پر تھپڑوں کی طرح لگ رہے تھے۔ حسن اس کے بال اپنے چہرے سے ہٹا کر اسے دیکھا جو ابھی بھی اپنے بالوں کو یوں ہی جھڑکتے ہوئے سکھانے کی کوشش کر رہی تھی، جس پر اس کے بال مسلسل حسن کے چہرے پر آتے اس کے جذباتوں کو ہوا دے رہے تھے۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ بالوں کو سکھانے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس نے سرد آواز میں اسپاٹ چہرے کے ساتھ پوچھا۔ اس کے ہاتھ ایک پل کے لیے رکے تھے لیکن وہ پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ حسن نے اپنے چہرے سے اس کے بال ہٹائے اور ایک سخت گھوری اس کے معصوم چہرے پر ڈالی جس پر وہ غصہ اور ناراضگی صاف ظاہر تھی۔ میں تم سے کچھ کہہ رہا ہوں بیبی گرل، ڈونٹ ڈو دس۔ تمہارے بال میرے چہرے پر لگ رہے ہیں، میرے بال ہیں اور میں ایسے ہی سکھاؤں گی۔ جس کا مسئلہ ہے وہ جا سکتا ہے یہاں سے۔ وہ اسپاٹ چہرے کے ساتھ آنکھیں گھماتے ہوئے بولی اور پھر سے اپنے بالوں کو سکھانے لگی۔ حسن نے گہری سانس کھینچ کر اس کا پھولا ہوا چہرہ دیکھا، پھر لیپ ٹاپ اٹھائے صوفے پر آ گیا۔ اس کے یوں اٹھ کر صوفے پر جانے سے اسے مزید غصہ آیا تھا۔ وہ ایک نظر حسن کو گھور کر بیڈ کے بیچوں بیچ پھیل کر لیٹ گئی، اپنے دونوں بازو اور ٹانگیں دائیں بائیں پھیلا دیے تاکہ اسے سونے کی جگہ نہ مل سکے۔ حسن صوفے پر بیٹھا اس کی ہر حرکت ملاحظہ فرما رہا تھا۔ اس کی ان بچکانی حرکتوں پر حسن کے لبوں کو خوبصورت مسکراہٹ نے چھوا۔ رات کا 1 بج چکا تھا۔ وہ اپنا کام ختم کر کے بیڈ کی طرف آیا جہاں وہ دشمن جہاں بیڈ پر قبضہ کیے گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی۔ پہلے تو حسن اس کی کارروائی پر گہرا مسکرایا۔ وہ ننھی سی جان اس جہاز سائز بیڈ پر پورا پھیلنے کے بعد بھی صرف اس کا کچھ حصہ ہی کور کر پائی تھی۔ حسن نے نرمی سے اس کا ہاتھ اٹھا کر اس کے سینے پر رکھا، اس کے ساتھ لیٹے۔ وہ بغور اس کے معصوم چہرے کو دیکھنے لگا۔ معصوم چہرہ، گھنی پلکی، سرخ پھولے ہوئے گال، چھوٹی سی ستواں ناک، وہ سوتے ہوئے اور بھی زیادہ خوبصورت اور معصوم لگ رہی تھی۔ حسن بے اختیار ہی اس کے چہرے پر جھکتا اس کے ایک ایک نقوش کو اپنے لبوں سے چھونے لگا۔ اس کی دہکتی لمس پر وہ نیند میں ہلکا سا کسمس آئی تھی جس پر حسن اس سے الگ ہوتا اس کا معصوم چہرہ دیکھنے لگا۔ آنکھوں میں خمار کی لالی اترنے لگی تھی۔ وہ بے خود ہوتا اس کی گردن پر چکا تھا، وہاں اپنی شدتیں نچھاور کرتا اس کے لبوں کو اپنی قید میں لے گیا تھا۔ کچھ دیر تک اس کے سانسیں انہیل کرنے کے بعد وہ اس سے الگ ہوتا اپنے انگوٹھے سے اس کے لب سے ہلانے لگا جو اس کی شدتوں پر سرخ انار ہو رہے تھے۔ یہ اچھا ہے میری بیگم صاحبہ کی نیند بہت پکی ہے، ورنہ رات تڑپتے ہوئے ہی گزر جاتی۔ چلو چھوٹی بیوی کا یہ فائدہ تو ہوا، وہ سوچتے ہوئے مسکرا دیا جبکہ اس کے ہاتھ ابھی بھی اس کے پھولے گالوں کو سہلا رہے تھے۔ حسن نے زور سے اسے اپنے سینے میں بھینچا، اس کا نازک وجود اپنے ساتھ محسوس کرتے اس کی خوشبو میں گہرے سانس لیتے سکون سے آنکھیں موند گیا۔ اپنے اوپر ڈھیروں وزن محسوس کرتے اس نے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ اس کا سر حسن کے بازو پر تھا، وہ اس کے گرد اپنا حصار بہت مضبوط کیے ہوئے تھا، جیسے کہ نیند میں بھی اس کا دور جانا گوارا نہ تھا، انہی سی جان پر تھی۔ عائشہ مشکل سے اس کے سینے سے چہرہ نکال کر حسن کو دیکھا۔ بے ساختہ اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ سرخ سفید رنگت، گھنی پلکوں کا جھالر آرس پر سجدہ زیر تھا، سلکی بال ماتھے پر بکھرے پڑے تھے۔ اسے یہ سمجھنے میں مشکل ہو رہی تھی کہ یہ داڑھی کے ساتھ زیادہ ہینڈسم لگتا ہے یا کلین شیپ میں۔ جو بھی تھا وہ بلاک ہینڈسم تھا۔ اس نے دنیا میں شاید ہی کوئی اتنا خوبصورت مرد دیکھا ہوگا۔ اس نے اپنا چھوٹا سا ہاتھ حسن کے گال پر رکھ کر اسے نرمی سے سہلایا۔ وہ اس کے چہرے کے نقوشوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ بیبی گرل، نظر لگانے کا ارادہ ہے؟ تمہارا ہی ہوں، آرام سے دیکھ لینا، ابھی تو سونے دو۔ وہ آنکھیں بند کیے ہی اپنی بھاری گمبھیر آواز میں بولتا عائشہ کے دل کی دھڑکنیں منتشر کر گیا تھا۔ وہ فوراً ہی اس کے سینے میں چہرہ چھپاتی اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ یا اللہ، کیا ان کو نیند میں بھی نظر آتا ہے؟ وہ پریشانی سے اپنی انگلیاں چباتے ہوئے سوچنے لگی۔ حسن نے نرمی سے اس کا ہاتھ منہ سے نکال کر اپنی گرد باندھا تھا، اس کے گرد اپنا حصار مضبوط کرتے ہوئے اسے اپنے اندر مزید بھینج گیا تھا کہ عائشہ کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ وہ اتنا تو جان گئی تھی کہ اب اس حصار سے نکلنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ وہ اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپائے سکون سے آنکھیں موند گئی۔ دوسری بار آنکھ کھلنے پر حسن بیڈ پر موجود نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھتی ایک نظر پورے کمرے میں دوڑائی، جہاں حسن نہیں تھا وہ مزید منہ پھلا کر باتھ روم میں بند ہو گئی۔ نہانے کے بعد گیلے بالوں کو یوں ہی پشت پر بکھرا چھوڑ کر وہ آئینے کے سامنے کھڑی لوشن لگا رہی تھی جب حسن کمرے میں داخل ہوا۔ بلیک بنین کے نیچے بلیک ہی ٹراؤزر پہنے، سلکی بال ماتھے پر بکھرے ہوئے، پسینے میں لت پت، وہ سرخ رنگت کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ بنین میں اس کی کثرتی جسامت بہت واضح تھی۔ گردن پر رکھا تولیا بیڈ پر پھینکتا وہ کپڑے لیے باتھ روم میں بند ہو گیا۔ عائشہ اپنے دھڑکتے دل کو قابو کرتی بالوں میں برش کرنے لگی۔ کچھ دیر میں حسن بالوں کو تولیے سے رگڑتا باہر آیا۔ بلیک پینٹ پر وائٹ شرٹ پہنے وہ بہت زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ساتھ ہی آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا اپنے بالوں کو سٹائل کرنے لگا۔ عائشہ برش ہاتھ میں پکڑے اپنے خوبصورت آنکھوں میں چنگاریاں بھرے حسن کو دیکھ رہی تھی جو اب اپنی کلائی میں گھڑی پہن رہا تھا۔ نیند میں کیسے چپک رہے تھے؟
میرے ساتھ، اور اب جاگنے کے بعد دیکھ بھی نہیں رہے۔ وہ اس کا سر اسپاٹ چہرہ دیکھ کر سوچنے لگی۔ حسن کی بے رخی پر اس کی خوبصورت حیضہ آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ حسن اسپاٹ چہرے کے ساتھ خود پہ پرفیوم چھڑکتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی عائشہ نے زور سے برش ٹیبل پر پٹکا تھا۔ ناشتے کے بعد حسن آفس کے لیے نکل گیا تھا، جبکہ عائشہ اس کے پھر سے چلے جانے پر دل محسوس کر رہ گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آتی پھر سے رونے لگی تھی، پر اسے کس طرح تو یہ دن گزارنے ہی تھے۔ اب کچھ بھی تھا، وہ اپنے لاڈ اٹھانے والے باپ کے گھر نہیں تھی جو اس کے آنسو پہ تڑپ اٹھتا، اس کی ہر خواہش پورا کرتا، اسے کبھی اکیلے نہیں ہونے دیا۔ کسی نے ہمیشہ اس کی باتیں سننے کے لیے، اس کی بہنیں اس کے پاپا ہوتے تھے، پر آج اس کے پاس کوئی نہیں تھا، نہ ہی لاڈ اٹھانے والا باپ، نہ ہی اس کی فضول باتیں سننے والی بہنیں۔ وہ اپنے گھر والوں کو یاد کرتے ہوئے زاروں قطار رونے لگی تھی۔ رات 11 بجے حسن ملک ولا میں داخل ہوا تھا، جہاں آسیہ بیگم پریشانی سے لاؤنج میں چکر لگا رہی تھی۔ السلام علیکم ماما۔ حسن لاؤنج میں داخل ہوتے آسیہ بیگم سے مخاطب ہوا۔ وعلیکم السلام۔ کیا ہوا امی، آپ سوئی نہیں ابھی تک؟ حسن نے انہیں پریشان دیکھا تو پوچھ بیٹھا۔ بیٹا، کیا تمہارے اور عائشہ کے درمیان کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں امی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ خیریت، آپ ایسے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ وہ ان کے اس سوال پر پریشان ہوا تھا۔ میر، وہ بچی بہت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، نہ کچھ کھاتی ہے، نہ کچھ بولتی ہے، بس سارا دن اپنے کمرے میں رہتی ہے۔ کھانا بھیجو بھی تو وہ بس ویسے ہی آتا ہے۔ تم گئے تھے تب بھی ایسا ہی تھا۔ آسیہ بیگم کی بات پر حسن کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ بہت کمزور ہے بیٹا وہ، اور بہت نازک سی بچی ہے، اس عمر میں اپنے گھر والوں سے الگ ہوئی ہے۔ تم بھی شادی کے بعد بس اپنے کاموں کے ہو کر رہ گئے ہو۔ اسے ٹائم دو بیٹا، اسے باہر گھمانے لے کر جاؤ تاکہ اس بچی کا دل بہل جائے۔ آسیہ بیگم نے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ جی امی، آپ فکر نہ کریں، میں دیکھ لوں گا اسے، آپ جائیں آرام کریں۔ وہ پیار سے آسیہ بیگم کا ماتھا چومتے ہوئے بولا، جس پر وہ اسے پیار دے کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ حسن کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پر الٹے لیٹے کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ کتاب پر ہی وہ اپنا چہرہ گرائے گھور گھور کر اس کے سامنے والا صفحہ پڑھ رہی تھی۔ اسے اس طرح لیٹ کر کتاب پڑھتے دیکھ حسن کے ماتھے پر بلوں کا اضافہ ہوا تھا۔ وہ ایک ہی جست میں اس تک پہنچتا، اس کے چہرے کے نیچے سے کتاب کھینچ چکا تھا۔ عائشہ نے اپنی نیند سے بھری آنکھیں اٹھا کر حسن کو دیکھا۔ سرخ پھولے پھولے گال، بکھرے بال، چھوٹی سی سرخ ناک، نیند سے بھری آنکھیں۔ حسن کا غصہ ایک پل میں ہوا کر گئی تھی۔ اب غصے کی جگہ آنکھوں میں خمار اترنے لگا تھا۔ وہ اپنی بکھری حالت میں اس قدر پیاری لگ رہی تھی کہ اگر اسے اپنے خوبصورت اور معصوم ہونے کا اندازہ ہو جاتا تو وہ کبھی بھی یوں حسن کے سامنے نہ آتی۔ عائشہ غصے سے بیڈ سے اتر کر اس کی طرف آئی۔ بیڈ کی ٹھوکر لگنے پر وہ گرتی، اس سے پہلے ہی حسن نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ کسی ٹوٹی پتنگ کی طرح حسن کے چوڑے سینے کا حصہ بنی تھی۔ حسن نے بہت غور سے اس کا معصوم چہرہ دیکھا۔ نیند سر پہ سوار تھی، لیکن ابھی بھی اس کی ضد اور غصہ کم نہیں ہوا تھا۔ حسن اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لایا، بہت نرمی سے اسے لٹا کر کمفرٹر اس پہ صحیح سے ڈالا۔ وہ بار بار پل کے جھپکائے حسن کو گھور کر دیکھ رہی تھی۔ حسن نے مسکراتے ہوئے باری باری اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھے۔ ابھی وہ اس کے ہونٹوں پر جھکتا، عائشہ نے فوراً اسے دھکا دے کر خود سے دور کیا۔ دور رہیں مجھ سے، سمجھے آپ؟ میرے پاس نہیں آنا ورنہ ماروں گی۔ وہ اپنی چھوٹی سی انگلیوں سے دکھاتی غصے سے بولی۔ اس کے یوں دور جھٹکنے پر حسن نے قہر بار نگاہ اس کے حسین سراپے پر ڈالی اور غصے سے بیڈ کی دوسری طرف آتا منہ پھیر کر لیٹ گیا۔ عائشہ اپنی آنکھوں کو مسلتی منہ پھیلا حسن کی چوڑی پشت کو گھورتی رہی، پھر اٹھ کر واش روم چلی گئی۔ کچھ دیر بعد منہ ہاتھ دھو کر وہ باہر نکلی۔ حسن نے اپنی آنکھوں پر بازو رکھے چت لیٹا تھا۔ عائشہ بیڈ پر چڑھتے گھسیٹی کرتے ہوئے اس تک پہنچی تھی۔ اس کا سینے پر رکھا ہوا بازو اٹھا کر سیدھا کیا۔ ابھی وہ اس پر سر رکھتی، اس سے پہلے ہی حسن نے اپنا بازو اٹھا لیا۔ عائشہ نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، پھر اپنی پوری طاقت لگائے اس کا بھاری بازو اٹھا کر سیدھا کیا۔ اس پر سر رکھے حسن کی طرف پشت کیے وہ آنکھیں بند کر گئی تھی۔ حسن اس کی حرکتوں کو بغور دیکھ رہا تھا۔ جب بھی وہ خود اس کے قریب جاتا تھا وہ اسے دور جھٹک دیتی تھی، اور جب دور جاتا تھا تو اسے ہی ایسے ہی قریب آتی تھی۔ جہاں اس کی ان اداؤں پر حسن کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا، وہیں پر اس کے یوں اس کی طرف پشت کر کے سونے پر غصہ بھی بہت آیا تھا۔ حسن نے اسے ایک جھٹکے سے سیدھا کیا اور جھک کر اس کی شہرک پر پوری قوت سے دانت کاٹ دیے۔ اس کے عمل پر عائشہ کی چیخیں نکل گئی تھیں۔ حسن کو اپنے حلق میں خون کا ذائقہ گھلتا محسوس ہوا تو اس نے سر اٹھا کر عائشہ کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں سے آنسو برسات کی طرح رواں تھے۔ نازک گردن پر اس کی درندگی کا نشان سبز ہو چکا تھا، جس پر خون کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ حسن اس کی گردن پر ایک بار پھر جھکتا، بہت نرمی سے اب اپنے دیے گئے زخم پر اپنے لبوں اور زبان کا مرہم لگا رہا تھا۔ وہ بہت نرمی سے خون کی بوندوں کو اپنے ہونٹوں سے چن گیا تھا۔ عائشہ اس کے اس عمل پر بھی سسک اٹھی تھی۔ اپنے اوپر پہاڑ جیسا وجود برداشت کرتے اور اس کے ظالمانہ لفظ برداشت کرتے اس کی جان نکل رہی تھی۔ بھلا وہ ننھی سی جان کیسے اس دیو کا مقابلہ کر سکتی تھی؟ اپنی بے بسی پر وہ بری طرح رو دی تھی۔ گردن کا درد بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ حسن بہت نرمی سے اس کے آنسو اپنے ہونٹوں سے چنتا اس کے لبوں پر چکا تھا۔ عائشہ کی سانسیں تھمنے لگی تھیں۔ وہ اپنے ناخن حسن کے کندھے پر گاڑتے اسے خود سے دور کرنے کی ناکام صحیح کرنے لگی تھی۔
اس کی رکتی سانسیں محسوس کرتے حسن نے اس کے لبوں کو آزاد کیا اور اس سے دور ہوا تھا۔ اس کے دور ہوتے ہی عائشہ چہرہ چھاتوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میری اتنی سی شدت پر تمہارا یہ حال ہے تو مجھے آگے کیسے برداشت کرو گی میری جان؟ خود کو مضبوط کر لو بیبی گرل، اب تمہیں ساری زندگی میری شدتیں سہنی ہیں، اب کیا ہر رات روگی؟ وہ اسے کھینچ کر اپنے سینے میں بھیجتا بھاری گمبھیر آواز میں بولا۔ عائشہ اس کے چوڑے سینے میں چہرہ چھپائے پھر سے رونے لگی تھی۔ حسن بہت نرمی سے اسے اپنے سینے میں بھیجے اس کے سلکی بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ کچھ دیر رونے کے بعد وہ اس سے دور ہوتی اٹھ بیٹھی۔ مجھے میرے گھر جانا ہے، مجھے پاپا کے پاس واپس جانا ہے، وہ آنکھیں رگڑتے روتے ہوئے بولی۔ میری جان، تم اپنے گھر میں ہی ہو مگر اپنے پاپا کے پاس نہیں، اپنے شوہر کے پاس، اور تمہیں یہی رہنا ہے اب ہمیشہ۔ وہ اس کے لرزتے وجود پر گہری نظریں جمائے بولا۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے پاپا کے پاس جانا ہے۔ وہ بری طرح رونے لگی تھی۔ حسن نے گہرا سانس کھینچ کر اس کے لرزتے وجود کو دیکھا، پھر اٹھ کر اپنے قریب کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ عائشہ اس کے سینے سے لگتے ہی پوری طرح مزاحمت کرنے لگی، جسے حسن نے اپنا حصار مزید مضبوط کرتے ناکام بنایا تھا۔ بس کیا ہو گیا ہے بیبی گرل، کیوں اتنا رو رہی ہو؟ اس کے مسلسل مزاحمت کرنے پر حسن نے غصے سے پوچھا، جس پر وہ سہم کر اس کے سینے میں منہ چھپا کر سسکنے لگی۔ میری جان، میرا بچہ کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے۔ وہ اس کے یوں رونے پر اب بہت پریشان ہوا تھا۔ حسن اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کرتے پیار سے پوچھا۔ آپ بہت برے ہیں، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے میرے پاپا کے پاس جانا ہے، وہ بری طرح روتے ہوئے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اپنی جان کو پاپا کے پاس بھی لے کر جاؤں گا، ہم کل چلیں گے ٹھیک ہے؟ وہ پیار سے اس کی گال سہلاتے ہوئے بولا۔ سچ میں لے کر جائیں گے نا؟ وہ آنکھیں رگڑتے انتہائی معصومیت سے بولی۔ ہاں میری جان، میں اپنے بیبی کو لے کر جاؤں گا اور کل ہم گھومنے بھی جائیں گے۔ حسن بہت نرمی سے اس کے آنسو اپنی انگلیوں کے پوروں پر چنتا مسکرا کر بولا۔ میں پاپا کو بتاؤں گی، آپ بہت گندے ہیں، آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، مجھ سے بات بھی نہیں کرتے، اور آپ کی گرل فرینڈ بھی ہے۔ وہ ہچکیوں کے بیچ روتے ہوئے بولی تھی۔ حسن اس کی ساری ناراضگی کا مطلب سمجھتے گہرا مسکرایا تھا۔ گھر آ کر کیا کرتا میں؟ میری بیوی کو مجھ پر بھروسہ ہی نہیں، نہ اس نے میری کالز اٹھائی، نہ میسج کا رپلائی کیا، کیا کرتا پھر گھر آ کر میں؟ میری بیوی کو میری ضرورت ہی نہیں تو۔ عائشہ آنکھیں پٹپٹا کر حسن کو دیکھنے لگی، جو گلے شکوے کرتا اسے اب گھور رہا تھا۔ عائشہ فوراً ہی نظریں چرا گئی۔ حسن نے اس کے گال کھینچ کر اس کا چہرہ اپنے مقابل کرتا شدت سے اس کے ہونٹوں کو چوم لیا تھا۔ اب مجھے ناراض ہونے کا بھی حق نہیں، اور تم مجھے منانے کی بجائے خود ناراض ہو کر بیٹھی ہو۔ حسن منہ بنا کر بولا۔ تو وہ لڑکی کون تھی؟ رضا بھائی نے بولا آپ کی گرل فرینڈ بھی ہے، اس نے آپ کو کس بھی کی۔ اس لڑکی کو یاد کرتے ایک بار پھر شدت سے رو دی تھی۔ حسن کے لبوں کو خوبصورت مسکراہٹ نے چھپا تھا۔ میرا بچہ اس لڑکی کو سزا میں دے چکا ہوں، اور یقین کرو بہت بری سزا دی میں نے اسے۔ اور جہاں تک گرل فرینڈ کی بات ہے تو ہاں میری گرل فرینڈ نہیں بوائے فرینڈ رہ چکا ہے۔ حسن اس کے آنسو صاف کرتا اسپاٹ چہرے کے ساتھ بولا۔ ادھر ہو گندے آدمی۔ وہ اس کے ہاتھ اپنی گال سے ہٹاتی منہ بنا کر بولی۔ اچھا بس نا میرا بچہ، پرومس اب نہیں ہوگا نا ایسا؟ کل میں اپنی جان کو خوب گھمانے لے کر جاؤں گا، جہاں میرا بیبی کہے گا وہاں۔ وہ اس کی ناک سے اپنی ناک مس کرتے ہوئے بولا۔ میں خفا ہوں آپ سے۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے منہ پھلا کر بولی۔ اب کیا کر دیا میں نے؟ آپ میرے لیے میگی نہیں لائے کوریا سے؟ آپ نے کہا تھا آپ لائیں گے۔ عائشہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں حسن کے چہرے پر جمائے بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ حسن بیڈ سے اترتا کمرے میں موجود گیسٹ روم کی طرف بڑھا تھا۔ کچھ دیر میں وہ باہر نکلا۔ اس کے ہاتھوں میں 2 سوٹ کیس تھے، جسے وہ لا کر عائشہ کے سامنے رکھ گیا تھا۔ عائشہ نے ناسمجھی سے حسن کو دیکھا۔ کھولے اسے، حسن نے سوٹ کیس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ عائشہ نے سوٹ کیس کھولا تو حیرت سے اس کا پورا منہ ہی کھل گیا تھا۔ پورا بیگ کورین نوڈل سے بھرا پڑا تھا، ہر طرح کے نوڈلز اس میں موجود تھے۔ دوسرا سوٹ کیس کھولنے میں اس کی حیرت میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ چاکلیٹس، کیکس، چپس، جوسز، جیولری، ہر ایک چیز اس میں موجود تھی، اور بہت زیادہ مقدار میں۔ خوشی سے عائشہ اس کے گلے لگی تھی۔ تھینک یو سو مچ میرے پیارے ینگ ماسٹر جی۔ وہ شدت سے اس کے گال چوم گئی تھی۔ حسن نے خمار آلود نگاہوں سے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھا۔ اس کے گلابی لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ بکھری دیکھ اس پر خماری اترنے لگی تھی۔ حسن نے دونوں سوٹ کیس بند کر کے نیچے رکھے۔ اسے ایک ہی جھٹکے میں بیڈ پر پھینکتا اس پر مکمل طور پر حاوی ہوا تھا۔ عائشہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے اپنے اوپر جھکا ہوا دیکھ رہی تھی۔ مجھے تمہارا تھینک یو نہیں چاہیے، چلو شاباش، خود کو میرے حوالے کر دو اب، حسن شوخی سے کہتا اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لے گیا تھا۔ بہت دیر خود کو سیراب کرنے کے بعد وہ اس سے دور ہوتا اس کا سرخ معصوم چہرہ دیکھنے لگا۔ حسن کی پرتپش نظریں خود پر دیکھ عائشہ شرم سے اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ حسن نے مسکراتے ہوئے نرمی سے اسے اپنے اندر بھینچا تھا۔ اس کے سلکی بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلاتے آنکھیں موند گیا تھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ میں بتائیے گا اپنا فیوریٹ پارٹ آج کی ایپیسوڈ کا۔ ویڈیو کو شیئر کرنا اور لائک کرنا تو بالکل مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔